بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سبجیکٹ اسلامی اسٹڈیز ہے اور میں ڈاکٹر فیاض احمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ کورس اسلامی اسٹڈیز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ لیکچر سے ہم نے اسلامک تھاٹ کے حوالے سے آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلا جو لیکچر ہم نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے، اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تہذیب و تمدن کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے اور اسلامی تہذیبی خصوصیات کے حوالے سے آپ بہتر طور پر سمجھ چکے ہوں گے اور اس کے بارے میں کافی معلومات بھی حاصل کر چکے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو بنیادی چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہیں، ان میں ایک اسلام کا معاشی نظام ہے، معیشت ہے۔ کیونکہ بغیر معیشت کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ معیشت ہی ہے کہ جس کے تحت انسان خوراک حاصل کرتا ہے، اور خوراک اس کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کا باقاعدہ دیکھیں معیشت کا لغوی مفہوم، تو معیشت کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ معاشی صورتحال ہو سکتی ہے۔ معاش ہم کہہ سکتے ہیں، رزق کہہ سکتے ہیں، روزی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، روزگار، اس کے طریقے، زندگانی کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے، گزر اوقات کیسے کیا جائے، یا گزر بسر کا ذریعہ جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم معیشت کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم معیشت کا اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو معیشت سے مراد وہ تمام امور ہیں کہ جن کے تحت یا جن کے ذریعے انسان زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے، یا وہ امور کہ جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، اس تمام کے نام اگر ہم دیکھیں تو معیشت ہے۔ معاشیات میں اس بات پر بھی بحث کی جاتی ہے کہ پیسہ کمایا کیسے جائے، کہ کیسے پیسہ کمایا جائے اور اس کو کیسے خرچ کیا جائے۔ یا معاش کے حوالے سے قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے رات تو سکون کے لیے بنائی ہے اور دن ہم نے معاش کے لیے یعنی کہ روزی کے لیے بنایا ہے، کہ روزی کمائی جائے، روزی کیسے کمائی جائے۔ تو اسلام کے اندر جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کے اندر یہ تمام مباحث ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے روزی کیسے کمانی ہے، کون سے آپ نے ذرائع اختیار کرنے ہیں اور کن ذرائع سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو صورتحال ہے وہ ہمیں اسی معاشی نظام میں ملتی ہے جو اسلام کا نظام معیشت ہے، اس کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اسلام کے معاشی نظام کو دیکھیں تو اس میں جو زندگی گزارنے کے اصول بنیادی طور پر دیے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ انسان کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کچھ کام کرتا ہے، اور بنیادی ضرورتیں انسان کی تین ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پھر انسان ان بنیادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر انسان عیشات کی زندگی گزارتا ہے، جس کو مقاصد شریعہ کے اندر بھی حاجیات کا نام دیا جاتا ہے، کہ وہ چیزیں کہ جو انسانی زندگی کو، مشکلات کو کم کرتی ہیں اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر ایک جو تیسری چیز ہے جس کو شریعت نے تحسینیات کا نام دیا ہے، تعیشات کا نام دیا ہے، کہ انسان بنیادی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اپنی آسائشات بھی حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے اسے مال و دولت اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ انسانی زندگی جو ہے وہ تعیشات کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو اس سے مراد وہ ایسی اشیاء ہیں کہ جو انسانی زندگی میں رنگینی، ٹھاٹ باٹ پیدا کر دی ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی زندگی کو کاہل اور سست بنا دیتی ہیں، کہ انسان جو ہے وہ سست اور کاہل بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بھی رکاوٹیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو تعیش ہے یہ بعض اوقات اس کے انسانی زندگی پر برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول کے اندر ہم تعیشات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہماری شریعت کے لحاظ سے وہ چیزیں درست ہوتی ہیں۔ تو بہرحال زندگی گزارنے کے جو تین بنیادی اصول یا ذرائع ہمیں ملتے ہیں، وہ ایک تو ضروریات جسے ہم کہتے ہیں شریعت کی نظر میں، جس کو بنیادی ضرورتیں کہا جاتا ہے،
حاجیات جس کو ہم آسائشات کہتے ہیں، اور تحسینیات جس کو ہم تعیشات کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر اسلامی معیشت کے اندر، اسلام کے اندر جو معیشت کے حوالے سے جو سب سے اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایسا رزق کہ جو حلال بھی ہو، کیونکہ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کہ پاک چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اور پھر پاک چیزوں کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کسب کرنا پڑتا ہے، اور محنت میں عظمت ہے، اور پھر آپ کو رزق حلال کرنا پڑتا ہے۔ اور رزق حلال کے حوالے سے ہمیں بہت ساری قرآنی آیات کی ملتی ہیں، جس میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ابھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی ہمیں رزق حلال کی تعلیم دی گئی ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کمانا بھی ایک فریضہ ہے۔ اسی طرح الکاسب حبیب اللہ، کہ جو شخص ہاتھ سے روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کے 10 حصے ہیں، جس میں کسب حلال بھی شامل ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں رزق حرام کے حوالے سے کہ اس کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ جن کا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، وہ ہے سود، کہ سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی، کہ چیزوں کا جمع کرنا، اور بالخصوص اس وقت جمع کرنا کہ جب مارکیٹ میں ان چیزوں کی ضرورت ہو، اور ان کو اس مقصد کے لیے جمع کر لینا کہ جب مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو یا قیمت بڑھے گی تو اس کو ہم مارکیٹ میں لے آئیں گے اور بیچیں گے۔ یعنی کہ جب طلب زیادہ ہو جائے تو رسد کم کر لینا اور مال کو ذخیرہ کر لینا۔ اسی طرح ملاوٹ یا ناپ تول میں کمی، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس کے ذریعے جو مال حاصل کرنا۔ اسی طرح رشوت، سمگلنگ، منشیات فروشی، اور زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے چیزوں کا جو اصل معیار ہے وہ کم کر دینا، یعنی گرا دینا، کہ مصنوعات کے اندر آپ کے اندر جو اصل معیاری چیزیں بنانے کے بجائے آپ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کم معیاری چیزیں بنا کر وہ آپ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، کہ جس وجہ سے آپ روزی حاصل کر لیتے ہیں، زیادہ منافع کما لیتے ہیں۔ تو ایسے روزی یا ایسے رزق کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محنت کی طرف زور دیتا ہے کہ آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور محنت میں ہی عظمت ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے کام کے لیے کوشش ہوگی تو اس کا جو منافع یا پروفٹ ہے یا اس کا نتیجہ وہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کی کوشش کسی برے کام کے لیے ہوگی تو وہ آپ کا جو پروفٹ یا جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کا برا ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہماری سوچ ہے، سوچ کے زاویے جو ہیں، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کو ہم مثبت کاموں میں اور اس کے حلال میں استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اس کے جو رزق حاصل ہوتا ہے اس سے ہم اپنی بنیادی ضروریات کو پورے کر سکیں۔ پھر اس کے اندر ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا تصور ملتا ہے کہ جب آپ روزی کما لیتے ہیں تو پھر اس روزی میں سے یا اس مال کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو ومما رزقناهم ينفقون، کی طرح ہمیں قرآن کریم کے اندر یا اسلام کے اندر بھی ہمیں اس کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں جہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی صورتیں دیکھیں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں، تو ایک تو ہمارے سامنے جو اس کی صورت آتی ہے وہ زکوٰۃ ہے، کہ اس کی جو بنیادی فرض ہیں جو چیزیں وہ ہم پر وہ زکوٰۃ اور صدقات ہیں، کہ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، پھر آپ کو صدقات ادا کرنے چاہیے، پھر آپ کو خیر کے کاموں میں یا فلاح و بہبود کے کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ آپ کو جو مال ہے اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ آپ کا اہل و عیال ہیں، اور اہل و عیال میں سے بھی آپ کے والدین اور آپ کی اولاد سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے، کیونکہ رشتہ داروں پر بھی آپ کو خرچ کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔
اس کے ساتھ زکوٰۃ ہے، عشر ہے کہ آپ کی جو فصلیں ہوتی ہیں فصل میں سے جو اللہ کے لیے وہ آپ نے حصہ نکالنا ہے کہ 10واں حصہ آپ نے اس میں نکالنا ہے۔ اسی طرح خراج ہے، خراج جو ہے کہ جو غیر مسلموں کی زمینوں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے خراج کہتے ہیں، اور یہ بھی بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور پھر مسلم مباشروں پر اور مسلم سوسائٹی پر اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح رکاز ہے، جو معدنیات ہیں، جو زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، تو ان میں سے بھی آپ نے اللہ کے لیے حصہ نکالنا ہے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی ملتا ہے اور پھر صدقات کا ہمیں ملتا ہے، اور صدقات کے اندر ہمیں یہ چیز ملتا ہے کہ آپ نے جو مال خرچ کرنا ہے وہ محتاجوں پر خرچ کرنا ہے، ہسپتالوں پر خرچ کرنا ہے، پل سڑکوں پر خرچ کرنا ہے، یعنی فلاح و بہبود کے جتنے بھی کام ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مسافروں کے لیے سرائے گاہ ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے وہاں پہ خرچ کرنی ہیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف تو رزق حلال کمانا ہے، روزی جو آپ نے کمانی ہے وہ حلال طریقے سے کمانی ہے، اور پھر حلال طریقے سے کما کر بھی پھر آپ نے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہی تو اصل میں اسلام کا بنیادی مدعا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ جو رزق آپ کمائیں تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں اور دوسروں کے روز کی حصے کو بھی آپ ادا کریں تاکہ ان کو بھی آپ خوراک بہم پہنچا سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اسلامی معاشی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر عالمی دنیا کے اندر ہمیں دو اور قسم کے نظام بھی ملتے ہیں کہ جن کے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اور ایک ہمارا جو اشتراکی نظام ہے، کہ سرمایہ دار نظام کے اندر جو سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا اس کا اجارہ داری ہے، وہاں پہ وہ سرمایہ کی بنیاد پر وہ محنت مزدوروں کے بھی حقداری نہیں کرتا بلکہ ان کا حق مارتا ہے، ان سے زیادہ کام لیتا ہے، ان کو کم ادا کرتا ہے۔ اس طرح اشتراکی نظام کے اندر بھی ہے کہ جو محنت کرنے والا ہے اس کو کم پروفٹ ملتا ہے اور جو سرمایہ دار ہے وہ کہیں زیادہ منافع لے جاتا ہے۔ جبکہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کی بنیادی خصوصیت بھی یہی ہے کہ جو معاشیت ہے کہ ایک تو یہ تمام لوگوں تک بہم پہنچنی چاہیے، اور پھر دولت کی تقسیم کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ جو اس کی بنیادی خصوصیت ہے کہ حقیقی ملکیت، کہ جو بھی آپ کمائیں گے اس کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام اشیاء کا مالک ہے اور تمام چیزوں کا وہ مالک ہے کہ قل اللہم مالک الملک، ہر چیز کی بادشاہت اسی کی ذمے میں ہے۔ تو لہذا کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اصل کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر انفرادی ملکیت کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، جب انسان مختلف ذرائع سے ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملکیت کا حق دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اسی کو مالک بنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ محنت کے ذریعے اور مختلف اسباب اور ذرائع کو اختیار کر کے جو بھی محنت اور مزدوری کر کے جو بھی چیزیں حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ملکیت میں جہاں بھی جو چاہے مال اپنا خرچ کرتا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت سے مال کمانے کا جو تصور دیا ہے اس کے اندر مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر انسان اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرنے سے بھی غریض نہیں کرے گا، اور جہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال کو خرچ کرے گا، اور مال کو پھر ناجائز طریقوں سے بھی نہیں کمائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ نہ ہی ناجائز طریقے سے آپ اپنا مال کماؤ اور نہ ہی ناجائز طریقے سے اپنا مال کھاؤ۔ تو ضروری ہے کہ آپ کو جائز طریقے سے مال کمانا ہے اور پھر جائز طریقے سے آپ نے ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے کہ جو اس کے بنیادی ضرورت مند ہیں۔ پھر جو گردش دولت کا جو تصور ہے یہ اسلام کی بہت اہم خوبی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ جو دولت ہے وہ کسی ایک ہاتھ میں نہ رہے بلکہ اس دولت کو تقسیم کیا جانا چاہیے، کہ کَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس جو تمہارے ہاں جو امراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، دولت ان کے ہاتھ میں رہے اور جو غریب ہیں وہ اس دولت سے محروم رہیں، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کو تقسیم کیا جائے اور یہ دولت جو ہے وہ مارکیٹ میں رہے، گردش کرتی رہے، کہ جس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس کا منافع ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح لوگ آپس میں
عمرا سے جو صدقات اور زکوٰۃ لیے جاتے ہیں غرباء میں تقسیم کیے جاتے ہیں. جب غرباء کے پاس یہ مال و دولت آتا ہے یا جو پیسہ آتا ہے تو اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, اور پھر ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ پیسہ دے کر چیزوں کو خرید و فروخت کرتا ہے. تو اس خرید و فروخت کے اندر یعنی تجارت کے اندر بھی جو پروفٹ ہے وہ دولت کی گردش کی وجہ سے آتا ہے کہ جب دولت مارکیٹ میں جائے گی تو وہ مال حاصل کر کے لے آئے گا غریب, اور پھر اسی طرح تاجر اسی مال و دولت کے ذریعے اسی پیسے کے ذریعے بھی اپنا کاروبار آگے بڑھائیں گے. تو اسی لیے اسلام چاہتا ہے کہ جو آپ کے جو دولت ہے وہ گردش میں رہے, اور اسی لیے پھر قرآن کریم نے اور اسلام نے جو تصور دیا ہے بنیادی طور پر وہ تقسیم دولت کے ذرائع ہمارے سامنے آتے ہیں. زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خراج ہے, عشر ہے, رقاز ہے, مال خمس ہے, وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ ساری کی ساری اسی کا حصہ ہے. اور پھر حلال و حرام کا فرق ہونا چاہیے کہ جب آپ مال کما رہے ہیں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو جائز طریقے سے مال حاصل کرنا چاہیے, اور آپ کو جو ناجائز طریقے ہیں ان سے آپ کو مال کو حاصل نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حلال مال کے کمانے اور کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ. تو جو حلال چیزیں ہیں وہ کمانی چاہیے, وہ راستہ اختیار کرنے چاہیے, اور جو حرام ہے اس سے بچنا چاہیے کہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے, جو حرام ذرائع ہیں, جو حرام طریقے ہیں, جو حرام خوراک ہے, روزی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر اس کو غرباء و مساکین کا حق ہے کہ ان کے ہاں یہ تقسیم کی جائے کہ بالخصوص غریبوں کے اندر دولت ہونی چاہیے, پہنچنی چاہیے. اور اسلام امیروں کو بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کا خیال رکھیں, ان کی مدد کریں تاکہ وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں, کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور امیر لوگوں کے مالوں میں مانگنے والوں اور غریبوں کا بھی حق ہے. اسی طرح رشتہ داروں اور مسکین کا بھی حق ہے کہ وآت ذی القربى حقہ والمسکین, قرابہ داروں اور محتاجوں کا بھی ان کا حق ادا کرو, ان کا حق دو, کیونکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ آپ کے مال کا زیادہ حق رکھتے ہیں. جس طرح آپ کے والدین آپ کے مال پر زیادہ حق رکھتے ہیں, اسی طرح آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے مال کا زیادہ حق رکھتے ہیں. اور پھر جو مال کو خرچ کرنے میں قناعت پسندی ہے کہ قناعت پسندی کا درس دیتا ہے کہ قناعت یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہو اسی میں گزر کیا جائے, اور مگر اخراجات کی آمدنی بڑھ جائے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح قناعت پسندی سے لالچ کے بھی ختمہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میانہ روی کا بھی حکم ملتا ہے کہ بالخصوص جب معاشیات کے اندر نہ فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ ہی کنجوسی کرنی چاہیے, بلکہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. کیوں کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ نہ آپ فضول خرچی کرو اور نہ ہی آپ کنجوسی کرو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اور پھر حدیث کے اندر بھی ہمیں میانہ روی کی تعلیم ملتی ہے کہ خیر الامور اوسطها ما عال من اقتصد, کہ بہترین جو معاملہ ہے وہ آپ کا میانہ روی کا ہے. اسی طرح جو کچھ آپ کمائیں, ایک تو قناعت پسند ہونا چاہیے, انسان کو زیادہ کی حرص اور لالچ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر جو کمائیں تو اس کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے کہ آپ کو جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے اس کے اندر نہ فضول خرچی ہونی چاہیے اور نہ ہی کنجوسی ہونی چاہیے. پھر اسلام کے اندر جو ایک بہترین تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کو معیشت کے اندر, اسلام کے معاشرے کے اندر, وہ مہمان نوازی کا تصور ہے کہ آپ اپنا مال ان لوگوں پہ خرچ کریں کہ جو آپ کے پاس مہمان کے طور پر بن کے آتے ہیں. بلکہ مہمان کا تصور تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کے اندر مہمان نوازی کا تصور ہونا چاہیے, اور بالخصوص مہمان کی عزت و اکرام اور ان کی خدمت کرنی چاہیے, اور اس کو اپنے حصہ کا بھی زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہیے. اسی طرح مزدور سے محبت ہونی چاہیے کہ مزدور سے ہم جو مزدوری کرواتے ہیں اس کو ایک تو اس کی محنت سے زیادہ کام نہ لیا جائے, اس کی استطاعت زیادہ کام نہ لیا جائے, اور پھر جو کام لیا جائے اس کو اس کا معاوضہ بھی فوری ادا کر دینا چاہیے, اور اس کے معاوضے کے اندر کہیں بھی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا حق مارنا چاہیے, بلکہ اس کو جتنی مزدوری ہے اس کو مزدوری پوری اس کی محنت کے مطابق ادا کر دینی چاہیے. کیونکہ حدیث نبی کریم میں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم کا ارشاد ہے کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, جو محنت کی مزدوری ہے اس کی مزدوری اس وقت ادا کر دو جب تک اس کا ابھی پسینہ بھی خشک نہ ہوا ہو, یعنی کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس مزدور کی مزدوری آپ ادا کر دیں. اسی طرح پھر ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہمیں تصویر ملتی ہے کہ اسلام جو ہے بالخصوص معاشی نظام کے اندر ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا, اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اور زیادہ دولت کمانے کے حرص اور لالچ میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا اپنے اندر
حرص پیدا کر لیتے ہیں تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں، تو پھر اس بڑھنے کے بعد پھر ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کی قیمت وصول کر سکیں۔ تو پھر ایسے جو مال ہے، جو ایسی خوراک ہے، جو ایسا رزق ہے، یہ رزق حرام کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم تو خود کہتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ اسی طرح امانت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ امانت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی اپنی نہ ہو بلکہ کسی اور کی آپ نے دی ہو، اس کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی تعلیم دی ہے، اور بلکہ ہجرت کی رات کو امانتوں کے لیے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ یہ جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے، اور جو اصل امانتیں ہیں ان امانتوں کو ان کے اہل تک واپس لوٹایا جائے۔ پھر قرآن کریم خود بھی کہتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ہیں ان کے اہل تک واپس لوٹا دو۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں کہ جو اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا اور جو امانتوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ اسلام کا معاشی نظام ہے جس کی ہم نے چیدہ خصوصیات دیکھی ہیں۔ تو اسلام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو دولت ہے، ایک تو رزق حلال جائز طریقے سے خوراک حاصل کی جائے، رزق کمایا جائے، اور پھر جو آپ رزق کمائیں تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اور خرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیم، مسکین، مسافروں سے اس کا آغاز کریں، اور غرباء کے حق کو پہچانیں، اور پھر ان ناجائز ذرائع سے یا ناجائز طریقوں سے روزی نہ کمائیں بلکہ ذخیرہ اندوزی بھی نہ کریں، اور یہ جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع کی ہے، اللہ کے رسول نے منع کی ہے، تو آپ ان سے بچنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایک اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔